Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 10. In this lecture we will discuss communication, coaching and conflict skills. We will cover this chapter in two lectures. First of all, I would like to recap the main points of previous lecture, lecture number 8 and lecture number 9, in which we discuss the power, politics and negotiations and networking skills. Position versus personal power. کیا ڈفرینس ہے پوزیشن ورسز پرسنل پاور میں؟ پوزیشن پاور تو ہوتی ہے وہ جو لیڈر کے پاس اس کی پوزیشن کی وجہ سے ہو، جو فارمل ہیرارکی میں اس کی پوزیشن ہے، مینجمنٹ اسٹرکچر میں اس کی پوزیشن ہے، اس کی وجہ سے جو پاور ہوتی ہے وہ پوزیشن پاور کہلاتی ہے. جیسے کہ آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ ڈیزیگنیشنز ہوتے ہیں، ڈائریکٹر فائنانس، چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، ممبرز ہوتے ہیں بورڈ کے، اس طرح اور پوزیشنز ہیں جو ڈیفائن کرتی ہیں کہ کیا پوزیشن پاور ہے کسی لیڈر کی. جتنی ہائی پوزیشن ہوگی، جتنی اس پوزیشن کی ویلیو ہوگی آرگنائزیشن کے اندر، جتنی اس پوزیشن پہ جو ہے ڈیسیجن میکنگ پاور ہوگی، اتنی ہی اس لیڈر کی جو ہے پوزیشن پاور زیادہ ہوگی. پوزیشن پاور کی وجہ سے لیڈر اپنے فالوورز کو ریوارڈ دے سکتا ہے، پنش کر سکتا ہے، اور اس طرح کے بینیفٹس ہیں جو جاب ریلیٹڈ وہ دے سکتا ہے. پرسنل پاور ہے کہ ارریسپیکٹو آف پوزیشن جو ایک خاص قسم کا فالوورز اس کو لیڈر کو یا کسی انڈیویجول کو فالو کرتے ہیں، اس سے انسپائرڈ ہوتے ہیں، اس کے اپنے اندر لیڈر کے اندر یا انڈیویجول کے اندر ایک پرسنل کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو اس کے ایک حلقہ ہوتا ہے، فالوورز اس کو لائک کرتے ہیں، اس کی لائکنگ ہونے کی وجہ سے اس کی فالوورشپ ہوتی ہے، لوگ اس کی بات مانتے ہیں، تو وہ اس کی پرسنل پاور ہے. یہ کسی پوزیشن کی وجہ سے نہیں ملی. تو لیڈر کے پاس ایٹ ٹائم پوزیشن پاور بھی ہوتی ہے اور نان پوزیشن یا پرسنل پاور بھی ہوتی ہے. یہی ڈفرنس ہے لیڈر اور مینیجر میں. جبکہ مینیجر کے پاس موسٹلی جو پاورز ہوتی ہیں وہ اس کی پوزیشن کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ لیڈر کے پاس پوزیشن کی پاور بھی ہو سکتی ہے. اگر ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن پہ ہیں تو پوزیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی اپنی ایک پرسنل کارزما ہے، اس کے جو ایبلٹیز ہیں، اس کا جو اسٹائل ہے، اس کی جو انسپائرنگ پرسنالٹی ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کی جو ہے ایک پاور ہوتی ہے جو انفلوئنس کر سکتا ہے بیہیویئر کو فالوورز کے، اپنے سب آرڈینیٹ کے. تو یہ پرسنل پاور ہوتی ہے. دین وی ڈسکس دی ڈفرنس بٹوین دی ڈفرنٹ ٹائپس آف پاورز. لیجیٹیمیٹ کی بات کی، ریوارڈ پاور کی بات کی، کوئرسو پاور کی بات کی، اینڈ ریفرنٹ پاور کی بات کی. اس کے علاوہ اور بھی پاورز ہیں جن کی ہم نے بات کی. بیسیکلی دیز آر دی ڈفرنٹ کائنڈس آف پاورز جو لیڈر یوز کرتا ہے ٹو انفلوئنس سب آرڈینیٹ اور فالوورز کو. ریوارڈ پاور میں ہے کہ وہ ریوارڈ کر سکتا ہے، کسی کو کچھ بینیفٹ دے سکتا ہے. جیسے فار ایگزامپل کوئی مینیجر ہے، وہ اگر کسی کو کوئی بینیفٹ دے سکتا ہے، اس کی جو ہے بونس دے سکتا ہے، اس کو کمیشن دے سکتا ہے، سیلری انکریمنٹ اور میرٹ بیس اس کی ایویلویشن کی بیس پہ ہوگی، تو مینز اس کے پاس ریوارڈ پاور ہے. ہی کین گیو جاب ریلیٹڈ بینیفٹ ٹو دی سب آرڈینیٹ اور فالوور. کورسو پاور ہے کہ ڈرا کے، اسے خوف دلا کے، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو میں آپ کو پنش کروں گا، فائر کر سکتا ہوں، سیلری جو انکریمنٹ ہے وہ روک سکتا ہوں، پروموشن نہیں ہونے دوں گا. تو یہ کورسو پاور ہوتی ہے. یہ بیسیکلی یہ تمام پاورز جو ہے یہ یوز کرتا ہے لیڈر ٹو انفلوئنس دی بیہیویئر آف دی فالوورز. اسی طرح ریفرنٹ پاور ہے کہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں، پرسنل ریلیشن شپ ہے. تو وہ اس طرح کی جو جتنی پاورز ہیں وہ بیسیکلی جو ہوتا ہے اس کے انڈر انفلوئنسنگ ٹیکنیکس یوز کر کے ڈفرینٹ کائنڈ آف وہ بیہیویئر کو انفلوئنس کرتا ہے فالوور کے یا سب آرڈینیٹ کے. واٹ از ڈفرنس یا ریلیشن شپ بٹوین پاور اینڈ پالیٹکس؟ جو پاور اینڈ پالیٹکس ہیں اٹ گوز ٹوگیدر. Politics basically is used in a negative sense or has negative connotation. Politics سمجھی جاتی ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر پالیٹکس اچھی نہیں ہوتی، یا جو پالیٹکس کرتا ہے بیسیکلی پالیٹکس ہوتی ہے پاور گین کے لیے، کہ پالیٹکس کر کے جو انڈیویجول ہے وہ اپنا نیٹ ورک بناتا ہے، وہ پاور گین کرتا ہے اور اس پاور کو یوز کرتا ہے.
اب یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ اس پاور کو اور جو اس کے پولیٹیکل اسکلز ہیں اس کی وجہ سے جو اس نے پاور گین کی ہے اس کا یوز وہ اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے, انٹرسٹ کے لیے کرتا ہے یا آرگنائزیشن کے انٹرسٹ کے لیے کرتا ہے. تو پالیٹکس بیڈ یا گڈ نہیں ہے, اس کا یوز ہے, کس پرپس کے لیے آپ اس پالیٹکس کو یوز کر رہے ہیں, آپ کا کیا موٹیو ہے, یا پاور لے کے کس طرح یوز کرنا چاہ رہے ہیں. تو دس از ناٹ دا بیڈ اور گڈ لائک اے منی. اب جو پیسہ ہے وہ بھی ایک اٹ سیلف یہ نہیں ہے کہ برا ہے یا اچھا ہے. اصل چیز ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس پیسے کا استعمال, پیسہ کمانا, مگر اس کے بعد یہ کہ جائز طریقے سے کمائیں اور اس کے بعد اس کو اچھے کاموں میں لگائیں یا اچھا یوٹیلائزیشن کریں تو پیسہ برا نہیں ہے. مگر پیسہ جب ناجائز طریقے سے کمانا شروع کر دیں, ہوس ہو اس کے لیے, گریڈ ہو کہ بس پیسہ اکٹھا کریں, اس کا مس یوز کریں, کرپٹ کریں لوگوں کو اس پیسے کی وجہ سے, تو وہ ایک نیگیٹو یوز ہے. So power and politics, they go together, they are compulsory for each other, اور because politics ہوگی تو power لیں گے, power کے ذریعے بھی political skills develop کر رہے ہیں, networking کر رہے ہیں, because when somebody has power he can give benefit to other or he can do something for other. That's why he can develop a relationship. ادھر ہے کہ you scratch my back, I scratch your back. means جو پولیٹیکل اسکلز ہیں, پولیٹیکل نیٹ ورکنگ جو ہے انڈیویجول کی بڑھتی ہے, اگر اس کے پاس کچھ دینے کی پوزیشن ہو, کسی کو کچھ فائدہ دے سکتا ہو, اس کے بعد انفارمیشنل ریسورسز ہو سکتے ہیں اور اس طرح کی جو ہے بینیفٹ دینے کے ہو سکتے ہیں, اس کے پاس ایکسپرٹیز ہو سکتی ہیں, خاص کسی اگر آرگنائزیشن میں بات کریں تو کسی اور ڈپارٹمنٹ کو ہیلپ کر سکتا ہے, اس کے پاس اور اس قسم کی انٹلیکچوئل ایبلٹیز ہو سکتی ہیں, اور اس طرح کے اس کی جو نیٹ ورکنگ یا اس کی جو ریلیشن شپ ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہو کہ وہ کسی کو بینیفٹ دے سکے. تو مینس دیز تھنگز آر ورکنگ ٹوگیدر اسٹیپس ان نیٹ ورکنگ پروسیس. اب پولیٹیکل اسکلس کی ہم نے بات کی, پولیٹیکل اسکلس کین بی ڈیولپ. کیپ ان مائنڈ ون تھنگ ڈیئر اسٹوڈنٹ, کہ جو پالیٹکس ہے اٹس اے پارٹ آف آرگنائزیشن لائف. کوئی آرگنائزیشن ایسی نہیں ہے جس میں پالیٹکس نہ ہوتی ہو. اٹس اے پارٹ آف لائف آرگنائزیشن, اور اٹس اے فیکٹ بیسیکلی. آرگنائزیشن پالیٹکس ہونا کوئی ایز سچ اتنی بری بات نہیں ہے, مگر اس کو ایک اچھے طریقے سے مینیج کیا جائے اور جو لوگ ہیں ڈرٹی پالیٹکس میں انوالو نہ ہو, ڈاؤن پلے نہ کریں آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کو اور اپنے آبجیکٹیوز کو آگے نہ لے کے آئیں تو بہتر ہے. اور جب بھی دو یا دو سے زیادہ لوگ, گروپ آف پیپل ایک جگہ کام کرتے ہیں, سب کے اپنے بیک آف مائنڈ جو ہوتا ہے ڈفرینٹ نیڈز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ انٹرسٹس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ موٹیو ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کلچرل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈفرینٹ پرسنالٹی کا بنایا. تو اس وجہ سے جب گروپ آف پیپل دے ورک ٹوگیدر تو اس میں پالیٹکس ہونا ایک نیسیسری چیز ہے, یا اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. منیمائز کیا جا سکتا ہے, کچھ آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز یا اسٹریٹجیز یا پالیسیز ایسی سیٹ کی جائے کہ لوگوں کو اس کو پالیٹکس کو بہت زیادہ یوز کرنے کا موقع نہ ملے یا اس کو نیگیٹو یوز کرنے کا موقع نہ ملے. فار ایگزامپل جو کچھ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جس میں فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ جو ہے ریکروٹمنٹ جو ہے اسٹرکچر ہوتا ہے, سسٹم ہوتا ہے, پالیسیز ڈیفائن ہوئی ہوتی ہیں, اسی طرح پروموشن جو پالیسیز ہیں وہ بھی کلیئر کٹ ہوتی ہیں. اگر کسی کے ساتھ گریونسز نہ ہو, کسی کا مینس کے ٹائم کی پہ پروموشن سب کو ملے, جو ڈیو اس کا بینیفٹ ہے اس کو دیا جائے, اور فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ٹریٹمنٹ ہو امپلائیز کے ساتھ آرگنائزیشن کے اندر, کسی کو کوئی گریونس نہ فیل ہو, تو لوگ پھر اتنے پالیٹکس میں نہیں انوالو ہوتے یا ڈرٹی پالیٹکس کی طرف نہیں جاتے. جو نیگیٹو ٹرمز ہیں پالیٹکس کی یا نیگیٹو یوز ہے وہ جب بھی ہوتا ہے جب انڈیویجول دیکھتا ہے کہ اس آرگنائزیشن میں جو ہے میرٹ بیسڈ چیزیں نہیں ہو رہی, یا پالیسیز ہیں ڈیفائن نہیں ہیں, یا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, فیوریٹزم ہے, تو وہاں پھر لوگ پالیٹکس میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں اور اس کو پھر وہ مس یوز کرتے ہیں اپنے بینیفٹ کے لیے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم پالیٹکس میں انوالو ہوں, ہمارا نیٹ ورک بنے, ہم پاور گین کریں تاکہ ہم اپنے جو ہے جاب ریلیٹڈ بینیفٹس ہیں وہ اٹھا سکیں, جیسے کہ پروموشن ہے, کچھ آرگنائزیشن ایسی ہیں جس میں بونسز ہیں, اس طرح کے انکریمنٹس ہیں وہ جو ہے مینیجر کے پاس ہوتے ہیں. تو نارملی یہ ہوتا ہے جس انڈیویجول کی اچھی پی آر ہو, نیٹ ورکنگ ہو,
اس کو زیادہ سیلری ریز ملتے ہیں. اسی طرح ٹرانسفر پوسٹنگ میں بھی وہ اپنی مرضی سے ٹرانسفر پوسٹنگ کرا سکتا ہے. تو ایک چیز کہ آرگنائزیشنل پالیٹکس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, بالکل زیرو نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ جہاں بھی انڈیویجولز ہیں ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ, ان کا اپنا ایک بیہیویئر ہے, ڈفرینٹ انٹرسٹ ہے, پالیٹکس ہے. اب پالیٹکس ہونا کوئی ایز سچ نہیں بری بات, مگر اس کو کوشش کریں منیمائز کریں. اور جو آرگنائزیشنل پالیٹکس ہے وہ آرگنائزیشن کے بینیفٹ کے لیے بھی یوز کی جا سکتی ہیں کہ اگر کوئی انڈیویجول ہے جس کے پولیٹیکل اسکلز ہیں. ابھی نیٹ ورکنگ کی بات کرتے ہیں کہ نیٹ ورکنگ پروسیس کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ انڈیویجول کو اپنی پروموشن کریئر کے لیے, اور اسی طرح ایڈوانسمنٹ ان کریئر, پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے, اسکلس ڈیولپمنٹ کے لیے, جاب جو ریلیٹڈ بینیفٹس ہیں اس کے لیے, اور آگے بڑھنے کے لیے اس کو نیٹ ورکنگ کرنی چاہیے. ڈفرینٹ جو ہیں انفلوئنشیل پیپل, ان سے کنیکٹ ہونا چاہیے. اب اس کنیکشن سے وہ آرگنائزیشن کو کے فائدے کے لیے بھی کام کر سکتا ہے. اپنے جو آرگنائزیشن کو وہ مینس کانٹریکٹ دلا سکتا ہے. اب جو لیڈر جس کی اچھے پی آر ہے انڈسٹری میں اور جگہوں پہ, تو مینز وہ آرگنائزیشن کے کوئی پرابلمز ہوتے ہیں کسی گورنمنٹ ایجنسیز کے ساتھ, وہ ریزالو کر سکتا ہے, اور اسی طرح وہ بینیفٹ لے کے دے سکتا ہے آرگنائزیشن کو دوسرے آرگنائزیشن سے, اگر اس کے وہاں پہ لنک ہے. پھر ہم نے بات کی تھی نیگوسیشن پروسیس کی. کیا ہے نیگوسیشن پروسیس؟ بیسیکلی اسٹارٹس when two or more parties they interact together, they work together to resolve the conflict اور یا dispute یا disagreement جو ان کے درمیان ہوتا ہے, اس کو ریزالو کرنے کے لیے آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں, تاکہ کسی پاسبل ریزولوشن کی طرف, سولوشن کی طرف پہنچا جائے. تو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ افیکٹو جو ہے نیگوشیٹر جو ہے وہ کیا اس کی ہیبٹس ہیں جس کی وجہ سے وہ سبوتاج کرتا ہے نیگوسیشن پروسیس کو. تو ہم نے اس میں دیکھا کہ وہ جو افیکٹو نیگوشیٹر بھی ہے موسٹ آف دی ٹائم اس کی جو یہ ہیبٹس ہیں جس کی وجہ سے وہ سکسیسفل نہیں ہو سکتا نیگوسیشن میں, وہ یہ ہے کہ وہ پوزیشن ڈرائیو آؤٹ آف دی انٹرسٹ. وہ موسٹ آف دی ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک پوزیشن لے لیتے ہیں ڈفرینٹ پارٹیز اور انٹرسٹ کو پیچھے رکھ دیتے ہیں, جبکہ ڈیئر اسٹوڈنٹ نیگوسیشن ہوتی ہے بیسیکلی کسی خاص ایشو پہ, پرابلم پہ, اس کے پیچھے ہر ایک کا انٹرسٹ ہوتا ہے, مقصد ہوتا ہے, موٹو ہوتا ہے, اور اس کی بیس پہ پوزیشن لی جاتی ہیں کہ یہ اس پہ یہ میرا اسٹینڈ ہے اس انٹرسٹ پہ. مگر یہ ہوتا ہے کہ لوگ پوزیشن لے لیتے ہیں یا ڈفرینٹ پارٹیز پوزیشن لے لیتی ہیں اور اس کے بعد انٹرسٹ کو جو ہے نہیں دیکھتی. تو انٹرسٹ بیس جو ہے پوزیشن ہونی چاہیے, نہ کہ پوزیشن کی بیس پہ انٹرسٹ ڈیفائن کرنے چاہیے. جیسے کہ ایک ایگزامپل ہے کہ امریکن پاور کمپنی تھی, وہ اپنی میگا واٹ کیپیسٹی جو ہے انکریز کرنا چاہتی تھی. تو اب وہ جس جگہ ڈیم لگانا چاہ رہی تھی وہاں پہ فارمرز تھا, فارمر کا گروپ بڑا اسٹرانگ تھا. اب وہ ریزسٹ کر رہے تھے کیونکہ ان کو پرابلم تھا کہ ڈیم بننے سے ان کی واٹر فلو جو ہے وہ نہیں ہوگی, اور ان کی جو ہے واٹر کی سپلائی جو ہے پراپر نہیں ہوگی ڈیم بننے کی وجہ سے. انوائرمنٹلسٹ تھے, وہ کنسرن تھے کہ ڈیم بنے گا تو وائلڈ لائف جو ہے اس کو جو ہے نقصان پہنچے گا, اور اسی طرح جو ہے تینوں پارٹیز نے ایک اسٹینڈ لے لیا کہ یہ ڈیم نہیں بنے گا, اور ایک چاہتے تھے ڈیم بنے گا, فارمرز اور انوائرمنٹلسٹ ایک ساتھ ہو گئے کہ ڈیم نہیں بنے گا. اب بیک اینڈ پہ دیکھا جائے تو فارمرز کا موٹیو یہ تھا, یہ انٹرسٹ یہ تھا کہ جو ہے واٹر کی سپلائی رہے, واٹر شارٹیجز نہ ہو علاقے میں. انوائرمنٹلسٹ کا یہ تھا کہ وائلڈ لائف پروٹیکشن ہو. اور اسی طرح جو ہے بیک اینڈ پہ جو کمپنی کا جو تھا وہ مقصد تھا کہ اس کا ایک میگا واٹ کیپیسٹی انکریز ہو, اور پلس ایک اس کا گرینر امیج بھی ہو, واٹر ڈیم بنانے کے, اور جو ہے واٹر الیکٹریسٹی پروڈیوس کر کے ایک مینس وہ انوائرمنٹل فرینڈلی اپنے وہ ہے جسٹر کو بھی شو کرنا چاہ رہی تھی, اور اس کا ایک گرینر امیج کو پروجیکٹ کر رہی تھی. اب اس کا ریزولوشن کیا تھا؟ اب ریزولوشن جو تھا اس کا فال ان دی کانفلکٹنگ انٹرسٹ. ہر ایک کا انٹرسٹ جو تھا بیسیکلی سملر تھا مگر پوزیشن انکمپیٹیبل لی ہوئی تھی. تو ریزولوشن جو تھا یہ تھا کہ ایک اسمالر ڈیم بنے, ایک فاسٹر ٹریک پہ بنا, اسمالر ڈیم بنا, جس سے جو ہے انوائرمنٹلسٹ بھی سیٹسفائیڈ ہو گئے, فارمرز کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوا, اور کمپنی کی جو میگا واٹ کیپیسٹی تھی ایٹ فاسٹ ٹریک پوری ہوئی, اور ان کی جو ہے جو کاسٹ بھی تھی وہ بھی بچی, اور اس کے علاوہ ان کا ایک گرینر امیج بھی
جو ہے وہ پروجیکٹ ہوا. تو بہت سی جو ڈیلز ہوتی ہیں نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پوزیشن کی بیس جو ہے ایک سخت پوزیشن لے لی جاتی ہے وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ انٹرسٹ. تو پوزیشن لیں مگر انٹرسٹ بیس پوزیشن ہو, انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے پوزیشن موو کریں. اسی طرح ہے کہ ایک ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان جو تھا کانفلکٹ ارائز ہوا سینائی کے معاملے پہ, ٹیریٹری تھی. اب وہ تھا ایجپٹ کے کنٹرول میں. اب وہ اس میں ملٹری زون, اس میں اسرائیل کو پرابلم یہ تھا کہ اس کو اپنی سیفٹی چاہیے تھی, پروٹیکشن چاہیے تھی, اور ایجپٹ کا تھا کہ سوورینٹی تھی کہ جو ہماری ہے سوورینٹی وہ نہ ہو ڈیمیج, تو ہم اپنے علاقے کو نہیں چھوڑ سکتے. اب یہ دو تھے ڈفرینٹ پوزیشنز لی ہوئی تھیں اور جو ہے سخت پوزیشن لی ہوئی تھی. نہ ایجپٹ چھوڑا تھا نہ علاقے کو, نہ اسرائیل یہ اس پہ ایگری تھا کہ وہ اپنے جو ہے ادھر ایجپٹ کی ملٹری رہے اور اس طرح, کیونکہ اس کو اپنے ایک سیفٹی اور اس کا تھا پرابلم تھا کہ وہ اس طرف سے سیفٹی چاہتا تھا. تو اس میں آپ دیکھیں دونوں کے انکمپیٹیبل پوزیشن تھی, مگر اس کا سلوشن کیا تھا؟ جو انکمپیٹیبل پوزیشن تھی انڈر لائنگ یہ تھا کہ اس کا جو سلوشن وہ تھا کہ ڈی ملٹرائز زون بنا دیا گیا اسے, اور سوورینٹی بھی قائم رہی ایجپٹ کی, ایجپٹ کے کنٹرول میں رہا وہ علاقہ, ڈی ملٹرائز کر دیا گیا, ادھر سے جو ہے سیکیورٹی جو ہے اسرائیل کو انشور ہو گئی. تو بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انٹرسٹ کو دیکھا جائے تو اس میں سے آپ کو ایک سلوشن نظر آتا ہے. تو اسی طرح ہے بہت سے جو نیگوشیٹر ہیں وہ پرائز بیس جو ہے نیگوسیشن بہت زیادہ کرتے ہیں. ان کا فوکس ہوتا ہے کہ بس پرائز, ہارڈ کور بارگینر ہوتے ہیں, پرائز پہ فوکس کرتے ہیں کہ کسی طرح پرائز کم کریں, اور مطلب پرائز پہ اس کی جو ہے نیگوسیشن ساری فوکس کر لیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس ڈیل سے میں فیوچر میں کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں, یا ہمارے لانگ ٹرم ریلیشن شپ کیا ہو سکتے ہیں, یا فیوچر میں لانگ ٹرم کیا بینیفٹ اٹھا سکتا ہوں اس کمپنی سے. تو موسٹلی یہ ہے کہ اکنامک آسپیکٹس امپورٹنٹ ہوتے ہیں, مگر صرف ڈیریل نہیں کرنا چاہیے نیگوسیشن پروسیس کو کہ صرف اکنامک آسپیکٹ کو دیکھیں اور سوشل آسپیکٹس کو یا لانگ ٹرم ریلیشن شپ کو نہ دیکھیں. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس اور ڈفرینٹ تھیں کہ سرچنگ ٹو ہارڈ فار کامن گراؤنڈ, بہت زیادہ کہ لوگ چاہتے ہیں کہ دو پارٹیز یا دو سے زیادہ جو نیگوسیشن میں وہ چاہتی ہیں کہ کامن گراؤنڈز پہ نیگوسیشن کریں یا کوئی کامن سلوشن ڈھونڈے جس کی وجہ سے کامن گراؤنڈز ہو کے نیگوسیشن جو ہے ایگریمنٹ ہو سکے. مگر ایٹ ٹائم جو ہوتے ہیں جو ڈفرینسز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بھی ایک سلوشن ڈھونڈا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ پارٹیسن بائس ہے, رول بائس ہے, سیلف سرونگ بائسز ہیں کہ اپنی انفارمیشن کو, اپنے پوائنٹ آف ویو کو کمیٹڈ ہو جاتا ہے, کہتا ہے میں ہی صحیح کہہ رہا ہوں, اور رول بائسز ہیں. اس طرح کی جو ہے ڈفرینٹ جو ہے ہیبٹس ہیں, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے ٹو بیکم اے سکسیسفل نیگوشیٹرس. اسپرٹ آف دی ڈیل کی بات کی, اس میں یہ کہ انڈر لائنگ سوشل جو کانٹریکٹ ہوتا ہے, انڈر لائنگ جو ہے اسپرٹ کا مطلب کیا ہے, دس از بیسیکلی دی انڈر لائنگ موٹیو آف دی ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ کیا ہے. نارملی از اے ویری انٹرسٹنگ, جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے ایگریمنٹ جو ہوتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ سائن ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہوتا ہے ہم ایک پوائنٹ پہ سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو اچھی طرح بیٹھ کے ریزالو کر کے ایگری کر کے سائن کرتے ہیں ایک پیس آف پیپر پہ, مگر کچھ ہی عرصے بعد ابھی سیاہی بھی نہیں خشک ہوئی ہوتی وہ سگنیچرز کی, اور آپس میں ڈفرینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اصل مقصد یہ ہوتا ہے انہوں نے ایک جو ہے پراپر پلاننگ, پریپریشن اور گراؤنڈ ورک نہیں کیا ہوتا, یا انڈر لائنگ انٹرسٹ یا موٹیو نہیں سمجھے ہوتے کہ ڈفرینٹ پارٹی کا اس جو ہے ڈیل سے کیا انٹرسٹ ہے, یا کیا بینیفٹ ہے, یا کیا آبجیکٹو وہ اچیو کرنا چاہتے تھے. تو اس میں ڈیل مائنڈیڈ اینڈ امپلیمنٹڈ مائنڈیڈ جو ہے نیگوشیٹر کی بات کی. ڈیل مائنڈیڈ ہوتا ہے وہ فاسٹ ٹریک پہ, وہ چاہتا ہے کسی طرح ڈیل کو کلوز کرے, اور اس کا کام ہوتا ہے کسی طرح جو ہے ڈیل کو ہونا چاہیے, ایگریمنٹ سائن ہو, اس کی امپلیمنٹیشن اس کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی. جبکہ امپلیمنٹیشن مائنڈیڈ جو ہوتا ہے وہ فوکس کرتا ہے کہ انفارمیشن پراپر شیئر کریں, آل اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ڈیسیجن میں یا آفٹر ایگریمنٹ اس کی امپلیمنٹیشن میں انفلوئنس کر سکتے ہیں, انہیں ابھی آن بورڈ لیا جائے تاکہ پرابلم نہ ہو.
ہر پارٹیز کی کیپیبلٹیز کو چیک کرتے ہیں کہ آپ جو کمٹ کر رہے ہیں، آپ نے کہا اس کوالٹی کی پروڈکٹ اتنی پرائس میں دوں گا، اتنے ٹائم پہ دوں گا فار ایگزامپل، تو اس سے پوچھیں کہ آپ یو آر ایبل ٹو ڈیلیور دس پروڈکٹ ان دس کوالٹی ایٹ دس پرائس. تو وہ برادر کی کیپیبلٹیز چیک کرتا ہے، جبکہ ڈیل مائنڈڈ کہتا ہے بس پینلٹی کلوز، آپ نے یہ کمٹ کیا اس کے بعد نہیں کریں گے تو یہ پنشمنٹ، یہ جو ہے آپ کو فائن ہوگا یہ. مگر امپلیمنٹیشن مائنڈڈ کہتا ہے کہ لانگ ٹرم ریلیشن شپ یا امپلیمنٹیشن از امپورٹنٹ. تو وہ جو ہے فیوچر یا ہوتا ہے لانگ ٹرم پرسپیکٹو میں اس کی امپلیمنٹیشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے. تو وہ اسی طرح جو ہے ڈیسیجن میکنگ میں بھی وہ تمام پارٹیز کو انوالو کرتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ڈسپیوٹ ریزولوشن ہوگا اگر امپلیمنٹیشن کے بعد، کون کیسے کمیونیکیشن اسٹریٹجی بنائیں گے، کیا آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہوگا، کیسے کانفلکٹ کو ریزالو کرے گا. یہ تمام ایشو کو ہینڈل کیا جاتا ہے تاکہ بعد میں امپلیمنٹیشن میں پرابلم نہ ہو. تو نیگوسیشن از بیسیکلی کریٹنگ اے ویلیو فار بوتھ پارٹیز. جب دونوں پارٹیز دیکھتی ہیں کہ ان کے جو ہیں اس ایگریمنٹ سے ویلیو ہیں تو وہ ایک ایگریمنٹ یا کنسنسس کرتے ہیں. اب ہم نے اس میں بانٹنا کی بات کی تھی. بیسٹ آلٹرنیٹو ٹو نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ ہیں، اس میں ہے ہر پارٹی کو اپنا بیسٹ آلٹرنیٹو ٹو نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ پتہ ہونا چاہیے. دس از منیمم ایکسیپٹیبل آؤٹ کم ہے جو کوئی پارٹی کسی نیگوشیشن سے لینا چاہتی ہے، اس سے کم پہ وہ راضی نہیں ہوگی. تو اٹس بیٹر ٹو نو یور بانٹنا ان ایڈوانس، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بانٹنا کیا ہے، اور دوسرے کا بانٹنا بھی پتہ ہو تو آپ یو کین ڈو اے بیٹر نیگوسیشن. اور اسی طرح ہم نے بات کی کہ ایک جو ہے واک آؤٹ کی آپشن ہوتا ہے. اپنے واک آؤٹ کو سمجھیں آپ، مگر یہ کہ ڈونٹ شو کہ ادر پارٹی کے یو کین ناٹ افورڈ ٹو واک اوے فرام دس ڈیل. جب آپ نے کسی کو شو کر دیں کہ آئی کین ناٹ واک اوے فرام دی ڈیل، کہ یہ اب یہ ڈیل یا کوئی پروڈکٹ کوئی سیلر بیچ رہا ہے تو وہ یہ شو کر دے کہ یار یہ چیز اب میں نے بیچنی ہے کسی طرح، یا میں اس ڈیل کو ختم نہیں کرنا چاہتا، آپ بتائیں کہ کیا دینا چاہ رہے ہیں اس پروڈکٹ کا. دین وین یو شو ادر پارٹی دیٹ یو کین ناٹ afford to leave the table, you cannot afford to walk away from the deal. After this you are not in position to convince other party. تو اس کے بعد آپ کنونس نہیں کر سکتے دوسری پارٹی کو کہ آپ جی یہ کریں، میری بات مانیں، میں اس بات پہ نہیں ایگری ہو رہا، نہیں تو میں یہ ڈیل ختم کرنا چاہ رہا ہوں، میں نہیں، میرے پاس اور آپشن بھی ہیں. لک فار دی کامن ویلیو یا ویلیو فار بوتھ پارٹیز. اس میں یہ کہ انٹیگریٹو ون ون سچویشن ہے، آئی ون یو ون. اور ڈسٹریبیوٹیو میں ہے کہ آئی ٹیک اے پائی آف جو ہے شیئر آف پائی اینڈ یو لوز سم شیئر. تو اس میں یہ ہے کہ ایک پارٹی ون کرے گی، دوسری لوز کرے گی. اگر میں کچھ گین کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے دوسرا اپنے حصے سے کچھ مجھے دے رہا ہے، وہ لوز کر رہا ہے. تو دس از ون لوز سچویشن، دس از ڈسٹریبیوٹیو بارگیننگ. ایک ہوتی ہے انٹیگریٹو بارگیننگ جس میں ایسے جو ہے ایسے ویلیو کریٹ کیا جائے دونوں پارٹیز کے لیے اور ایسا سولوشن ڈھونڈا جائے، ایسے کنسنسس ہو جس میں دونوں پارٹیز ون ون سچویشن پہ آ جائیں. تو بہت سی نیگوسیشن جو ہے بہت اچھے طریقے سے مینز امپلیمنٹیشن بھی ہوئی ہے اور ڈیل بھی ان کی اچھی ہوئی ہے. وجہ یہ کہ اس میں انٹیگریٹو اس پہ دیکھا گیا کہ دونوں پارٹیز گیو اینڈ ٹیک کر کے کیسے بینیفٹ اٹھا سکتی ہیں کہ دونوں کے لیے اس نیگوسیشن کے آؤٹ کم میں ایک ویلیو ہو. تو یہ چیزیں ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ نیگوسیشن کرتے وقت دیکھنی چاہیے. اور بیسیکلی جو لیڈر ہوتا ہے وہ نیگوسیشن کرتا ہے، موسٹ آف دی ٹائم ہی ہیز اور شی ہیز ٹو نیگوشیٹ، اور ہی اور شی یوزز کانفلکٹ مینجمنٹ اسکلز، انفلوئنسنگ اسکلز، ٹیکٹک اسکلز، پاور، پالیٹکس، یہ یوز کرتا ہے ڈیورنگ نیگوسیشن. جب نیگوسیشن کی جا رہی ہوتی ہے تو انڈیویجولز یا پارٹی یوز انفلوئنس، تھرڈ پارٹی انفلوئنس بھی لے کے آ سکتے ہیں، یا انفلوئنسنگ ٹیکٹکس ہیں، اپنی کمیونیکیشن جو اسکلز ہیں اس سے انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں. دے آر یوزنگ پاور، دے آر یوزنگ پالیٹکس. سو دیز آل تھنگز آر انٹر ریلیٹڈ اور کمپلسری، اور ایک تاکہ ایک اچھے طریقے سے جو لیڈر ہیں اپنا رول پلے کر سکے. Now we discuss the learning objectives of the today lecture. اورل میسج سینڈنگ پروسیس. آج کے لیکچر میں ہم کمیونیکیشن کی بات کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ اورل میسج سینڈنگ پروسیس کیا ہے،
کیسے جو ہے سینڈر اپنا میسج بھیجے اور کیسے ریسیور کو ٹو میک شیور کہ اس نے ریسیو کیا ہے پراپر وے میں. 3 پارٹس آف میسج ریسیونگ پروسیس ڈسکس کریں گے, پیرافریزنگ کی بات کریں گے, فیڈ بیک کی بات کریں گے. Then we will discuss the other points in next lecture: coaching model, 5 management, conflict styles, and conflict resolution model. What is communication, dear students? Communication is basically to convey your message between, اور ایک دو پارٹیز جب آپس میں ایک اپنی بات دوسرے کو پہنچانا چاہیں تو اٹس اے کمیونیکیشن. کمیونیکیشن از دی پروسیس آف کنویئنگ انفارمیشن اینڈ میننگ. اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی فیلنگ ایکسپریس کر رہا ہے, کوئی انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے, یا کوئی انفلوئنسنگ جو ہے اسکلز یوز کر رہا ہے یا دوسرے کو انفلوئنس کرنا چاہ رہا ہے. تو کمیونیکیشن از دا پروسیس آف کنویئنگ انفارمیشن اینڈ میننگ. انفارمیشن میننگ ایک پارٹی دوسری پارٹی کو کنوے کرتی ہے. افیکٹو کمیونیکیشن انوالوز دی ایبلٹی ٹو ٹرانسمٹ اینڈ ریسیو انفارمیشن ود دا ہائی پروبیبلٹی دیٹ دی انٹینڈیڈ میسج از پاس فرام سینڈر ٹو ریسیور. اچھی کمیونیکیشن کے لیے جو سینڈر ہے اس کا اچھا کمیونیکیٹر ہونا چاہیے. ہی اور شی میکس شیور کہ اس نے جو میسج بھیجا ہے اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھا گیا ہے. اسی طرح ریسیور کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کرے کہ جو انٹینڈیڈ میننگ تھا یا میسج تھا اس تک کنوے ہو گیا. تو جو میسج یا جو انفارمیشن جو ہے سینڈر ریسیور کو بھیجتا ہے اور وہ ہائیلی جو ہے اس کی پروبیبلٹی ہے کہ انٹینڈیڈ میسج اسی طرح سمجھا گیا ہے جس طرح سمجھانا چاہ رہے تھے فرام سینڈر ٹو ریسیور. تو مینز دس از افیکٹو کمیونیکیشن. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, اٹس اے بیسیکلی شیئرنگ آف انفارمیشن ہے. کوئی ایکسپریس اپنے فیلنگس کو ایکسپریس کر رہا ہے, ایکسپریسو بھی ہو سکتی ہے جو میسج سینڈنگ ہے. اسی طرح انفلوئنسنگ بھی ہو سکتی ہے. تو بیسیکلی اٹس اے شیئرنگ آف انفارمیشن بٹوین دی انڈیویجولس اور گروپ آف انڈیویجولس میں ہے. تو کبھی دو بندے آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, کبھی گروپ آف پیپل آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو بیسیکلی ٹو کنوے دی گولز آف دی آرگنائزیشن, ٹیک فیڈ بیک فرام دی سب آرڈینیٹس. اسی طرح لیڈر اپنا ویژن بتاتا ہے تو کمیونیکیٹ کر رہا ہے, ایک میسج جو ہے یا انفارمیشن شیئر کر رہا ہے اپنے جو ہے فالوورس کو, سب آرڈینیٹ کو, اس کو ڈائریکشن دے رہا ہے, اس کو سمجھا رہا ہے کام کیسے کرنا ہے اور کس طرح آرگنائزیشن کے گول اچیو کرنے ہیں, یا کیا امپورٹنس ہے آپ کے کام کی, یا اس کی پرابلم کو اس کے جو ہے انڈرسٹینڈ کر رہا ہے. تو یہ تمام جو ہے کمیونیکیشن آرگنائزیشن کے اندر مینیجر جو ہے موسٹ آف دی ٹائم کرتے ہیں. اس کمیونیکیشن اینڈ امپورٹنٹ لیڈرشپ اسکل, نو ڈاؤٹ لیڈرشپ اسکلس میں کمیونیکیشن از اے موسٹ امپورٹنٹ اسکل. کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے, جو موسٹ افیکٹو لیڈر ہوتے ہیں, ان کا سب سے بڑی جو کوالٹی ہے وہ ان کی کمیونیکیشن اسکلز ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ نے بھیجے, تو ان کا جو مقصد تھا کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. تو جو پیغمبروں کی خصوصیات میں سے وہ سب سے بڑی خصوصیات میں سے یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مکمل ایک تمام ایپ سے پاک انسان بنایا, اور ان میں سب سے زیادہ جو ہے کمیونیکیشن اسکلز بہت اچھے تھے, اور وہ ان کی جو ہے ووکیبلری بہت اچھی تھی, فصیح و بلیغ ہوتے تھے, ان کے ووکل اسکلز تھے, وہ بہت اچھے طریقے سے اپنی بات کر سکتے تھے, ان کو لینگویج میں بڑا بور ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پیغمبروں کو, موسٹ امپورٹنٹ وہ لیڈر تھے دنیا کے, تو انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کمیونیکیشن اسکلز دیے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسپیشل دعا کی تھی, یا اللہ میری زبان کی لکنت دور فرما دے, ہیزیٹیشن دور فرما دے. تو یہ جو ہے لیڈر کے لیے کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ. اگر کوئی اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرتا ہے لیڈر اپنے فالوورز کو, تو فالوورز انفلوئنس ہوتے ہیں, اس کی بات کو سمجھتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ لیڈر کیا بات کرنا چاہ رہا ہے, اس کا ویژن کیا ہے, اور وہ پھر اس کی آبجیکٹیوز کیا ہیں, اور وہ اسے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اپنے فالوور کے, اس کی پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اور اس کو فیڈ بیک دیتا ہے, ڈائریکشن دیتا ہے. تو جتنی اچھی کمیونیکیشن ہوگی اتنا اچھا لیڈر اور فالوورز کے درمیان ریلیشن شپ بھی اچھا ہوتا ہے. لیڈر اپنی بات اچھے طریقے سے بتا سکتا ہے, اور یہ کمیونیکیشن اسکلز جو ہوتے ہیں تو وہ امپریس بھی کرتے ہیں فالوورز کو, سب آرڈینیٹس اس سے امپریس ہوتے ہیں, انفلوئنس ہوتے ہیں لیڈر سے جس کے کمیونیکیشن اسکلز اچھے ہوں.
So effective leaders are effective communicators. Organization with effective communication systems are more likely to be successful. اسی طرح لیڈر کے لیے جو ہے امپورٹنٹ ہے کمیونیکیشن اسکلز ہونا. تو ایک آرگنائزیشن کے اندر ایک کمیونیکیشن اسٹرکچر ہوتا ہے کہ کس نے کیا کس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے. کلیئر جو ہے رپورٹنگ اسٹرکچر ہوتا ہے کہ کس نے کس کی پرفارمنس اپریزل کرنی ہے, ایویلویشن کرنی ہے, کس نے کس کی کوچنگ کرنی ہے, کس نے کس کو رپورٹ کرنا ہے. اگر گریونسز ہیں تو کس نے کس کو ایک رپورٹ کرنی ہے اپنی گریونسز کی, اور کس روٹ سے اوپر کی طرف جائے گی. تو جن آرگنائزیشن میں کلیئر انفارمیشن یا کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے, کلیئر رولز اینڈ ریگولیشن, اور پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کنفیوژن نہ ہو, کلیئر ڈائریکشن ہر ایک کو پتہ ہو کہ یہ وے آف کمیونیکیشن ہے اپنی بات کرنے کا آرگنائزیشن کے اندر, وہ آرگنائزیشن ہمیشہ سکسیزفل ہوتی ہے. کنفیوژن نہیں ہوتی, مسکنسیپشنز نہیں ہوتی, ڈسٹورشن نہیں ہوتی انفارمیشن کی. An important part of a manager's job is to give instructions. Most of the time manager communicate. تو مینیجر ہو یا لیڈر ہو, دونوں جو ہیں موسٹ آف دی ٹائم جو ہیں یہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں, ان سے فیڈ بیک لے رہے ہوتے ہیں. جب ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں, ان سے فیڈ بیک لے رہے ہوتے ہیں, اپنے گولز کو بتا رہے ہوتے ہیں. مینیجر کسی سے کوئی کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں, کسی کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں. تو کمیونیکیشن ہے امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے مینیجرز کا یہ جاب کا. اور ایک ریسرچ ہوئی ہے جس میں جو ریسرچر تھا اس نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ آدھے سے زیادہ وقت جو ہے مینیجر جو ہے اپنے جو اسکلز یوز کر رہا ہے وہ کمیونیکیشن اسکلز یوز کر رہا ہوتا ہے, یا وہ ڈاکیومنٹ رائٹ کر رہا ہوتا ہے, لیٹر جو ہے بھیج رہا ہوتا ہے, یا اورل کمیونیکیشن میں ہوتا ہے, کبھی ای میل بھیج رہا ہوتا ہے, مگر کبھی میٹنگ اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو موسٹ آف دی ٹائم آدھے سے زیادہ وقت جو مینیجر ہیں جو اسکلز یوز کر رہا ہوتا ہے, موسٹ آف دی ٹائم وہ کمیونیکیشن کر رہا ہوتا ہے. کبھی کال سن رہا ہوتا ہے, کبھی کسی پروڈکٹ کو سیل کر رہا ہوتا ہے, کبھی کسی اپنے امپلائی سب آرڈینیٹ کو کوئی بات سمجھا رہا ہوتا ہے, کسی سے کوئی فیڈ بیک لے رہا ہوتا ہے. تو کمیونیکیشن از این امپورٹنٹ آسپیکٹ آف مینیجرز جاب. When you want to send a message, what is the first step you should take? آپ کے خیال میں جب میسج بھیجنا ہو تو کیا فرسٹ اسٹیپ ہونا چاہیے؟ فرسٹ اسٹیپ از ٹو پلان دی میسج. سب سے پہلے میسج کو پلان کریں کہ یہ میسج کس قسم کا ہے, اس کا آبجیکٹو کیا ہے, کون اس کے انٹینڈڈ جو ہے ریسیورز ہیں, ریسیپینٹس ہیں, کس موڈ میں بھیجنا ہے, اور واٹ میسج شوڈ لیڈر اے پلان. لیڈر کو کس قسم کا میسج پلان کرنا چاہیے. آل میسیجز اورل ہو, فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کر رہے ہیں جو لیڈر ہیں, یا ٹیلی فون کے ذریعے کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, یا ریٹن فارم میں کوئی کر رہا ہے, آن پیپر کوئی لیٹر لکھ رہا ہے, کسی کو میموز لکھ رہا ہے, یا ای میل کے ذریعے جو انفارمیشن شیئر کر رہا ہے یا کمیونیکیٹ کر رہا ہے. تمام میسیجز کو پلان کرنا چاہیے. دین ریویو اینڈ ایڈٹ اور پریکٹس, اس کو دیکھے, ریویو کریں میسج کو, آیا کہ جو انٹینڈڈ پرپز ہے وہ فلفل ہو رہا ہے, لینگویج ٹھیک ہے, اور جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ کلیئر ہے اس میں, اس کو ایڈٹ کرے دوبارہ. اور جتنی یہ پریکٹس کرتے ہیں, اسپیشلی جب بات کرتے ہیں, کمیونیکیشن اسکل جو ایسے ہیں جو ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, کمیونیکیشن اسکلز جو ہیں ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح جو ریٹن ہے وہ بھی بار بار جب آپ پریکٹس کرتے ہیں, لکھتے ہیں تو پروفیشنسی آتی ہے آپ میں, اور لکھنے میں بہتری آتی ہے. دا ایکٹیویٹیز ول گریٹلی انہانس کمیونیکیشن افیکٹونیس. تو ایڈٹ, پریکٹس اینڈ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. پلان یور میسج میں ہے پرپز آف میسج. فرسٹ آف آل یو آئیڈینٹیفائی واٹ یو وانٹ ٹو سینڈ, واٹ از یور پرپز آف یور میسج. اس میں ایک ہوتا ہے یا یو آر جسٹ شیئرنگ انفارمیشن وتھ سم ادر, آپ کسی کے ساتھ صرف انفارمیشن شیئر کرنا چاہ رہے ہیں, یا اپنی فیلنگس یا ایموشنز جو ہیں شیئر کرنا چاہ رہے ہیں, انسپائر کرنا چاہ رہے ہیں, ایموشنل اس کی جو ہے فیلنگس کو اراؤز کرنا چاہ رہے ہیں, اپنی ایموشنز کو شیئر کرنا چاہ رہے ہیں, جذبات کو, یا کسی کو انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہیں, کنونس کرنا چاہ رہے ہیں. ٹو ہوم, ایک انڈیویجول کو دینا ہے میسج, اپنا کنوے کرنا ہے, یا گروپ آف میسج جو پیپلز ہیں ان کو اپنا میسج کنوے کرنا ہے. آڈینس کون ہوگی اس میسج کی, انٹینڈڈ ریسیور کون ہے. ہاؤ, میڈیا کیا یوز کرنا ہے, کہ آپ نے جو ہے
فیس ٹو فیس اسے کمیونیکیٹ کرنا ہے گروپ کو, یا آپ نے تھرو ای میل کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو اٹ ڈپینڈس آن کہ آپ کے جو میسج کی امپورٹنس کیا ہے یا ارجنسی اس وقت کیا ہے. وین ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے, کس وقت جو ہے موضوع ہے اس بات کو, اس میٹنگ کو کنوین کرنا. ویئر سیٹنگ, کس آفس پریمیسز میں کرنی ہے, اپنے آفس میں کرنی ہے یا سب آرڈینیٹ کے آفس میں جا کے بات کرنی ہے. ایٹ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو لیڈر ہیں اپنے روم میں بلا کے اپنے فالوور یا سب آرڈینیٹ کو بات کرتا ہے, اسے بتاتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے کمرے میں یا اس کے پریمس سے جو فیکٹری یا جہاں کام کر رہا ہے ادھر جا کے اس کو دیکھتا ہے, سمجھاتا ہے بات ایسے کرو. اٹ ڈپینڈ سیٹنگ کیا ہونی چاہیے, ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے. دیکھیں اپروپریٹ ٹائم ہو, موضوع ٹائم ہو. فار ایگزامپل اب کسی آفس سے کی چھٹی ہونے والی ہے تو امپورٹنٹ میسج ہے, چلیں ٹھیک ہے آپ چلے گئے, مگر یہ کہ کوئی ڈیٹیل آپ نے کسی کو کمیونیکیٹ کرنا ہے, اس کو گولز بتانے ہیں, ڈسکس کرنا ہے کوئی ایشو, تو نیکسٹ ڈے پہ رکھ لیں تاکہ ارجنسی میں نہ وہ صحیح طرح سن سکے گا نہ آپ بات سمجھ سکیں گے. تو اسی طرح لمٹ ڈسٹریکشنز, جس پریمیسز میں کمیونیکیشن ہو رہی ہو وہاں پہ ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے, تاکہ اور اس طرح کے جو سگنلز ہیں, آڈیو یا شور ہے یا اور اس طرح کی ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے, تاکہ وہ جو ہے میسج جس طرح سینڈ کرنا ہے جو پرپز ہے اسی طرح ریسیور اس کو سمجھے. اسی طرح ریسیور کو بھی چاہیے ڈسٹریکشن ایکٹیویٹیز نہ کرے, کہ جیسے موسٹ آف دی ٹائم لوگ ہوتا ہے کہ اپنے ادھر ادھر خیال سے یا دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی اور چیز کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس سے بھی ایک اس کی ڈسٹریکشن ہوتی ہے سینڈر کی. وہ سمجھتا ہے کہ شاید میری بات نہیں سن رہا, کبھی کوئی موومنٹ زیادہ کر رہا ہوتا ہے اور کبھی اپنے بات پوائنٹ لے کے آگے اور پیپر کو موو کر رہا ہوتا ہے, میسیجنگ کر رہا ہوتا ہے تو اگلا بات کر رہا ہوتا ہے. یہ ڈسٹریکشنز ہیں تو آرگنائزیشنل سیٹنگ میں تو اوائڈ کرنی چاہیے تاکہ ایک پراپر کمیونیکیشن یا افیکٹو کمیونیکیشن ہو سکے. Who has the primary responsibility to ensure that a message is understood? آپ کے خیال میں سب سے زیادہ جو مین رسپانسبلٹی ہے کس کے انڈر ہے کہ یہ میسج پہنچا یا نہیں؟ نو ڈاؤٹ آپ کہیں گے کہ سینڈر کی رسپانسبلٹی ہے ٹو میک شیور کہ میسج پہنچا ہے یا نہیں. ڈیفینیٹلی دا سینڈر, بٹ ریسیور ہیز آلسو رسپانسبلٹی. اس کے پاس اس کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو میسج اسے بھیجا گیا ہے آیا کہ وہ سمجھا یا نہیں سمجھا. ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں اس ایشو کو بھی کہ وہ پوچھ سکتا ہے سوال یا وہ اس طرح پیرافریزنگ ہے, ریفریزنگ ہے کہ اس سے ذریعے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے بات کس طرح سمجھی ہے. تو سینڈر کے لیے تو مین رسپانسبلٹی ہے, نوز واٹ دی میسج از سپوز ٹو کنوے, اور کیونکہ سینڈر کو بیسیکلی پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا میسج اس کے ذہن میں کیا اور کیا وہ سینڈ کرنا چاہ رہا ہے. بٹ دس ڈز ناٹ لیٹ دی ریسیور آف دی ہوک, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف سینڈر کی ذمہ داری ہے سارا کہ میک شیور کرے کہ میسج سمجھا ہے یا نہیں سمجھا. must do everything possible to understand received messages. تو یہ اچھا لسنر بھی ہونا چاہیے ریسیور کو, جیسے ہم نے بات کی ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے, فوکس ہونا چاہیے. اگر درمیان میں کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو پوچھ لینی چاہیے, یا بار بار ارلی کنکلوژن پہ نہیں پہنچنا چاہیے. اچھا آپ یہ بات کہنا چاہ رہی ہیں, فوراً اس سے یہ ہے کہ کمپلیٹلی اس کو ٹائم دیں, اچھے لسنر بنے. ریسیور کا کام بھی ہے کہ جو میسج بھیجا جا رہا ہے اسے اچھی طرح سے سمجھے. اب لیڈر, مینیجر اپنے فالوور یا سب آرڈینیٹ کو کوئی بات کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اچھے طریقے سے اس کی بات سمجھے. موسٹ آف دی ٹائم یہ ہوتا ہے کہ فالوور کی یا جو سب آرڈینیٹ ہوتا ہے امپلائی کی نیت نہیں ہوتی ایسی کہ وہ کام نہ کرے, مگر یہ ہے کہ وہ امپیشنس ہوتا ہے, بات کو صحیح طرح سمجھ نہیں پا رہا ہوتا جو لیڈر کہنا چاہ رہا ہے, اور یا اس کو جو ہے کلیریفائی نہیں کرتا. تو وہ ہے کہ وہ اپنا کام کرتا ہے. تو موسٹ آف دی ٹائم آرگنائزیشن میں یہ ہوتا ہے مینیجر پھر بعد میں سب آرڈینیٹ یا امپلائی کو بولتا ہے یار میں نے آپ کو ایسے تو نہیں کہا تھا ایسے کرو, آپ نے ایسے کیوں کر دیا. تو موسٹلی یہ لفظ سننے پڑتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس میں ریسیور کی بھی ہوتی ہے کہ وہ میسج کو صحیح طرح سمجھا نہیں ہوتا یا سن نہیں رہا ہوتا اور اسے کنکلوڈ کر لیتا ہے کہ اس کا یہ مطلب تھا یا اس نے یہ. تو جب صحیح طرح نہیں سنیں گے تو سمجھیں گے بھی نہیں, تو اس کے بعد جو ایکشن کریں گے وہ کمپلائنس یا صحیح طرح فالو نہیں کر رہے ہوں گے آپ انسٹرکشنز کو. تو یہ ریسیور کی بھی ذمہ داری ہے کہ ٹو میک شیور کہ جو میسج بھیجا گیا ہے جس پرپس کے لیے تھا, جو اس کا پرپس یا گول تھا, وہ میسج کا اسی طرح انڈرسٹوڈ کیا گیا ہے یا نہیں. تو سینڈر کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے میسج کو اچھے طریقے سے
کنوے کرے, اور ریسیور کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھے, اس کے لیے اسے سننا چاہیے اس کی بات کو. ڈونٹ فارگیٹ ٹو اینالائز. اینالائز واٹ؟ تھنک اباؤٹ دی میسج. میسج کے بارے میں سوچیں, یہ میسج کیا ہے, یہ انسٹرکشنز دی ہیں یا انفارمیشن دی ہے یا وارننگ دی ہے یا ویسے سمجھایا ہے. تو بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. اگر کسی کو تنقید کرنی ہے تو ٹون ہوتی ہے. اب آپ نے کسی نے کام کیا, ہم کہہ دیتے ہیں جی شاباش جی بہت اچھا کام کیا ہے, تو مینز, اور ایک ہی بات ہم کریں شاباش بہت اچھا کام کیا آپ نے, ویل ڈن. تو اب یہ ٹون بات ایک ہی مگر ٹون ڈفرینٹ ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نان وربل جو ہے میننگز ہیں, سگنلز ہیں, ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ میسج کا پرپز انٹینڈڈ کیا ہے, سمجھانا چاہ رہے ہیں, انسٹرکشن دی ہے یا وارننگ دی ہے یا مجھے کوئی فیڈ بیک دی ہے. ٹرانسلیٹڈ فرام سمبلس ٹو تھاٹس. ورڈز, نمبر, گرافس کو جو ہے کنورٹ کریں, میننگ دیں. اسی طرح نان وربل جو سگنلز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کریں, ٹون ہے اس میں, پچ ہے. تو یہ تمام چیزیں جو افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہیں. اینالائز اینڈ ایویلویٹ. اس کے بعد آپ اینالائز کریں, ایویلویٹ کریں میسج کو. واٹ از دی موسٹ پاورفل میتھڈ ٹو انشور دیٹ میسج یو سینڈ آر انڈرسٹوڈ. سب سے بیسٹ وے کیا ہے کہ جو آپ نے میسج کسی کو کنوے کیا اور وہ آپ ٹو میک شیور کہ اگلے نے اسی طرح سمجھا ہے. Think about this. What could be the most effective method to make sure کہ جو میسج آپ نے بھیجا ہے وہ اسی طرح اسی پر جو ہے intended جو meaning ہے اسی طرح سمجھا یا نہیں سمجھا. Is ask the receiver to paraphrase. اب یہ سینڈر کر سکتا ہے کہ کوئی بات کی تو اس کے بعد اپنی کرنے کے بعد اسے ریسیور کو کہہ سکتا ہے کہ یار آپ بتائیں, آپ اس کو اپنے لفظوں میں بتائیں آپ نے کیا سمجھا ہے. واٹ ان دی ورلڈ از پیرافریز. تو اس میں یہ پیرافریز کیا ہے؟ پیرافریزنگ از بیسیکلی ڈی کوڈنگ, دا پروسیس آف ہیونگ دی ریسیور ریسٹیٹ دی میسج ان ہز اور ہر اون ورڈز ٹو انشور دیٹ کمیونیکیشن ہیز ٹیکن پلیس. اب جو ہے مینیجر نے ایک بات سب آرڈینیٹ کو کی, اپنا جو میسج کنوے کر دیا سارا, اس کے بعد اب میک شیور کرنا ہے کہ یار میسج جس طرح میں اسے سمجھانا چاہ رہا تھا بات اسی طرح سمجھا یا نہیں سمجھا. تو اس سے پوچھ سکتا ہے یار آپ اپنے ورڈز میں پیرافریز, اپنے ورڈ میں بتاؤ, اپنے الفاظ میں بتاؤ کہ آپ نے کیا سمجھا, میں نے کیا کہا ہے. تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ورڈز میں وہ اس جو ہے میسج کے جو مین جو ہے انٹینڈڈ میننگ ہے اس کو کنوے کرتا ہے سینڈر کو. اگر سینڈر کہتا ہے جو پرپس تھا, جو آبجیکٹو تھا, جو انٹینڈڈ میننگ تھے اسی طرح اس نے کنوے کیا, تو اٹ از 100% شیورٹی کہ وہ میسج کو صحیح طرح ریسیور نے سمجھ لیا ہے. تو کوڈنگ, ڈی کوڈنگ, پیرافریزنگ از ون آف دی موسٹ افیکٹو وے ٹو میک شیور کہ جو میسج بھیجا گیا وہ اسی طرح ریسیور نے انڈرسٹینڈ کیا ہے. کامن اپروچز ٹو گیٹنگ فیڈ بیک, اسی کو فیڈ بیک بھی کہتے ہیں. سینڈ دی انٹائر میسج اینڈ assume it has been conveyed with mutual understanding. Give the entire message followed by asking do you have any question. ایک تو یہ ہے کہ میسج انٹائر میسج بھیجا آپ نے اور اس کو اسیوم کیا کہ دونوں پارٹیز نے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے سمجھ لیا ہے, یا گیو دی انٹائر میسج فالوڈ بائی آسکنگ ڈو یو ہیو اینی کوشچن, یا پوچھا جا سکتا ہے, سینڈر بھی پوچھ سکتا ہے کہ یا آپ کو جو میسج کنوے کیا ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے, کوئی اور سوال تو نہیں ہے, آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے, بات سمجھ گئے. اگر وہ کہتا ہے ریسیور ٹھیک ہے سمجھ گئے, مینز اس نے سمجھ لیا ہے. نارملی پیپل جو ہے کوشچن نہیں کرتے. وائی دا پیپل ڈونٹ آسک کوشچن, اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسیور فیل اگنورنٹ, کہ ریسیور یہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ سوال کیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے یا اس کے جو ہے اتنی کیپیبلٹیز نہیں انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ بات, یا ریسیورز آر اگنورنٹ, یا واقعی اس کو ہے سمجھ ہی نہیں آئی ہوتی بات کی کیا ہے, تو اسے یہی نہیں سمجھ ہوتا کہ سوال کیا کروں, کس موضوع پہ بات ہے, کیسے میں انڈرسٹینڈ کروں اور کیسے اسے کنوے کروں کہ میں نے اس کو صحیح طرح نہیں سمجھا. ریلیکٹنس ٹو پوائنٹ آؤٹ سینڈرز اگنورنس. اور اسی طرح یہ وہ کچھ جو ہے موقعوں پہ سب آرڈینیٹ اوائڈ کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو لیڈر وہ ہے برا مانے, مینیجر یہ سمجھے کہ یار یہ دیکھیں جی اس نے کہ پوائنٹ آؤٹ کیے کہ میری اگنورنس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ مجھے نہیں پتا, مجھ سے سوال کر رہا ہے اس چیز کے بارے میں.
یا یہ کہ کوئی ایسا سوال نہ ہو جائے کہ جس کا جواب وہ دے نہ سکے، تو اس وجہ سے یہ ہے مینیجر کی جو ہے وہ ہتک نہ ہو، ہیملیشن نہ ہو. ریسیورز ہیو کلچرل بیریئرز، اسی طرح کچھ کلچرل بیریئرز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے سوال نہیں کیا جاتا. کچھ کلچرز میں یہ ہیں جیسے کہ اتھارٹیٹیو کلچرز ہیں، لیڈر اور سب آرڈینیٹ کے درمیان ایک پاور ڈسٹینس ہوتا ہے، تو موسٹلی سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ کہ زیادہ سوال نہیں کرتے اپنے ٹاپ میں جو ہے باس سے، اپنے جو ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں ان سے تھوڑا کم کا جو ہے ان سے سوال جواب کرتے ہیں، ایسا نہ وہ برا نہ مان جائیں. تو اس میں ڈفرینٹ یہ کلچرل بیریئرز بھی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے لوگ عموماً سوال نہیں کرتے. Paraphrasing helps to resolve these problems. There will still be a problem, but when paraphrasing is done correctly, communication effectiveness improves drastically. Basically, جب آپ سینڈنگ میسج اور ریسیونگ میسج میں آپ جو ہے صحیح جو ہے افیکٹو اس میں کمیونیکیشن جو ہے اس میں پیرافریزنگ ایسا ہے کہ آپ میک شیور کر سکتے ہیں کہ اگر پیرافریز کر کے اس نے بتایا اور از ڈن کریکٹلی، یو کین بی شیور کہ یہ میسج جو ہے انٹینڈیڈ میننگ میں سمجھا گیا اور ریسیور نے اپنی اس کی بات کو سمجھا ہے. پیرافریزنگ از ون ٹائپ آف واٹ، یہ پیرافریزنگ ہے کیا بیسیکلی؟ پیرافریزنگ از بیسیکلی فیڈ بیک، دا پروسیس آف ویریفائنگ میسیجز اینڈ ڈیٹرمننگ اف آبجیکٹیوز آر بینگ میٹ. یہ فیڈ بیک پروسیس بھی ہے، کسی سے کسی کے بارے میں کوئی فیڈ بیک لینا، تو فیڈ بیک از اے پروسیس. پیرافریزنگ فیڈ بیک بھی کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، یا کسی کو یہ ہے کسی کو کوئی بتانے کے لیے مینیجر اسے فیڈ بیک دے سکتا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں ٹھیک کیا، اس کو اس طرح سے کریں. تو دین واٹ از دی نیگیٹو فیڈ بیک؟ نیگیٹو فیڈ بیک کیا ہے؟ فیڈ بیک ہے پیرافریزنگ ہے کہ ان کانٹیکس کے فیڈ بیک اچھی ہوتی ہے، سمجھ آ جائے کہ بات آپ نے جو کی ہے وہ اگلے کو سمجھ آئی ہے اور یہ کیا پرابلمز ہیں اس کا کسی سے فیڈ بیک لے لیتے ہیں، اپنے کام کے بارے میں لے سکتے ہیں. مگر نیگیٹو فیڈ بیک کیا ہے؟ یہ بیسیکلی کریٹیسزم ہے. موسٹ آف دی جو ٹائم ہوتے ہیں انڈیویجولز جو ہوتے ہیں کسی کو پن پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ڈفرینٹ جو ٹیکٹکس ہیں وہ یوز کرنے چاہیے. فیڈ بیک برا نہیں ہے، فیڈ بیک از اے موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان افیکٹو کمیونیکیشن. کہ کمیونیکیشن کے ایک اسکلز میں ہے کہ فیڈ بیک دینا، اچھی فیڈ بیک دینا. کہتے ہیں کہ اچھے جواب کے لیے آپ کو سوال بھی پراپر کرنا چاہیے. اگر آپ سوال صحیح طریقے سے کریں گے تو آپ کو جواب بھی صحیح ملے گا. تو مگر یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ کریٹیسزم کی طرف چلا جاتا ہے، اور کوئی بندہ بھی کریٹیسزم نہیں جو ہے برداشت کرتا. ہر بندے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ کریٹیسزم کو ڈس لائک کرتا ہے. But effective leaders learn to deal with criticism directed at them. The best leaders ask for it. It helps them to improve, need to handle emotions and defensiveness. اس میں یہ ہے کہ جو افیکٹو لیڈر ہے اٹ ٹیک دا کریٹیسزم پازیٹیولی، وہ ڈیفینسو نہیں ہو جاتا، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے اور لرن کرتا ہے یار کیا خامی، اگر مجھے سب آرڈینیٹ کچھ بات کہہ رہے ہیں، میری کوئی خامی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو میں اس سے لرن کروں، سیکھوں تاکہ وہ غلطی دوبارہ نہ دہراؤں. اب یہ ہے بات کرنے کا بھی ایک فیڈ بیک دینے کی بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے پرسنالٹی کو نہ پین پوائنٹ کریں، بیہیویئر کو پین پوائنٹ کریں. فار ایگزامپل کوئی بندہ میٹنگ میں لیٹ آ رہا ہے، جب میٹنگ میں لیٹ آتا ہے تو ایک یہ ہو سکتا ہے وے آف فیڈ بیک دینے کا یا کمیونیکیشن کرنے کا، آپ آتے ہی ہمیشہ لیٹ ہو، آپ کا تو کام یہی کہ آپ ہمیشہ لیٹ آؤ. اور یہ کیا ہے، دیکھیں یار آپ کو امپورٹنس نہیں پتا میٹنگ کی، ہمیں آپ کی فیڈ بیک چاہیے تھے، اگر آپ ٹائم پہ آتے تو ہم آپ کی فیڈ بیک لے لیتے، تو امپورٹنٹ میٹنگ تھی یہ. اب یہ بات کرنے کا انداز، ایک تو اسے امپورٹنس بھی فیل ہوئی، اسے بتایا کہ میٹنگ کی کیا امپورٹنس تھی. اب یہ میں بھی نہ فیل کرے جو سب آرڈینیٹ ہے، بلکہ الٹا تھوڑا شرمندہ ہو، یعنی مجھے آنا چاہیے تھا، میں کتنی ضروری میٹنگ کی. مگر آپ پن پوائنٹ کریں کہ تمہارا کام یہی ہے، تم کام ہی ہمیشہ غلط کرتے ہو، ہمیشہ لیٹ آتے ہو، تو وہ کریٹیسزم، وہ بیسیکلی اس کے جو ہے وہ اس کو ڈی موٹیویٹ کر دیتا ہے سب آرڈینیٹ کو. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ موٹیویٹڈ آدمی بھی اگر اس کا کوئی غلطی ہو جاتی ہے، موٹیویٹڈ انڈیویجول ہے، امپلائی ہے، وہ بیچارہ اپنے طریقے سے اچھا کام کرتا ہے مگر مینیجر اسے فیڈ بیک اچھے طریقے سے نہیں دیتا. بہت سے جو ہے سب آرڈینیٹ لیڈر کی وجہ سے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کو کریٹیسائز کرنا شروع کر دیتا ہے، یا تم سیکھ ہی نہیں سکتے یہ کام، تمہیں یہ کام آتے نہیں، یہ مشین یہ ٹول چلانا تم سیکھ ہی نہیں سکتے، تمہارے میں وہ کیپیبلٹیز نہیں ہیں.
مگر بات کرنے کا طریقہ اسے کہیں جی آپ اس طرح کرو تو زیادہ بہتر ہو جائے گا اور یہ طریقہ ہے کرنے کا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اسے خود کر کے بتا دے کہ دیکھیں یار آپ یہ نہ پن پوائنٹ کریں یار آپ غلط کر رہے تھے، آپ کو آتا نہیں ہے، یہ کر سکتے ہیں آپ تھوڑا پیچھے ہٹے، میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں، تھوڑا بتا دیں اس سے، پھر دیکھیں اب آپ کر کے بتائیں دیکھیں صحیح چلایا نہیں، تو اسے فیل ہو جائے گا نہیں یار یہاں پہ میں نے غلطی کی تھی، تو اس طرح کرنا، اور اسے محسوس بھی نہیں ہوگا، اور وہ پھر اپنے جو پروسیجر ہے، اپنے وے آف ورکنگ کو امپروو کرے گا، اپنے بیہیویئر کو امپروو کرے گا۔ تو کریٹیسزم کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو فیڈ بیک کرنا ہے، کسی کے نیگیٹو پوائنٹ کو بھی ہائی لائٹ کرنا ہے، تو ایک طریقہ ہوتا ہے پرسنالٹی کے بجائے بیہیویئرس کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ ڈسکشن کوسچن، واٹ از امپورٹینس آف کمیونیکیشن فار لیڈرز؟ لیڈر کے جو ہے لیے کمیونیکیشن کی کیا امپورٹنس ہے؟ نوٹ آؤٹ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کمیونیکیشن جو ہے لیڈر کے جو ہے جاب کا ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے۔ اچھا لیڈر وہی ہے جس کے کمیونیکیشن اسکلز ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں لیڈرز کو، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، بزنس جو لیڈرز ہیں، وہ ایک اچھے کمیونیکیٹر ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں اپنے پاکستان میں پولیٹیکل ان کے لیڈرز کی، تو ذوالفقار علی بھٹو کی بات کریں تو بہت زبردست کمیونیکیٹر تھے۔ قائد اعظم کی بات کریں، عمران خان کی آج کل بات کریں، تو ان کا ایک جو موسٹ جو افیکٹو جو ہے ان کے پاس ٹول ہے، وہ ان کی کمیونیکیشن اسکلز ہیں۔ دے آر ویری گڈ اور افیکٹو کمیونیکیٹر۔ وہ اپنی بات کر سکتے ہیں، اپنی بات سمجھا سکتے ہیں۔ ان کے وربل نان وربل سگنلز ہیں، وہ جیسٹرز ہیں، وہ بات کرنے کے ان کا طریقہ ہے، ان کی ایک ٹون ہے، ایموشنز جو ہے لوگوں کے جو ہیں ان کو فیلنگز کو ٹچ کرتے ہیں، پن پوائنٹ کرتے ہیں، اپنے ویژنز کو، آبجیکٹیوز کو کلیئرلی جو ہے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا آبجیکٹیو ہے۔ ان میں کلیئرٹی ہوتی ہے، ان میں اپنے اندر بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ جو سینڈر ہے، جو پولیٹیکل لیڈر ہے، وہ جب تک خود کلیئر نہیں ہوگا ویژن اور آبجیکٹیوز اور جو ہے وے آف ورکنگ یا پروسیجر سے کہ ہاؤ ٹو اچیو دس اسٹریٹجی، کبھی بھی وہ اچھے طریقے سے کہ دوسرے اپنے فالوورز کو انسپائر نہیں کر سکتا، انفلوئنس نہیں کر سکتا۔ تو فرسٹ آف آل لیڈر ہیز ٹو انڈرسٹینڈ اور should have a clarity about the vision, objectives, problems، اور وہ کیا بات کرنا چاہ رہا ہے، اور then he should use a most effective communication way، میتھڈ اچھا طریقہ یوز کریں، اچھے طریقے سے بات کریں۔ تو ڈفرنس جو ہے افیکٹو اور نان افیکٹو لیڈر میں یہی ہوتا ہے کہ وہ بات اچھے طریقے سے کرتے ہیں، کہ بات بھی کر دیتے ہیں اور لوگ ناراض بھی نہیں ہوتے اور ان کی بات سمجھتے ہیں۔ ان میں ایک کرزما ہوتا ہے، پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ ایک جب بات کرتے ہیں تو لوگ پسند کرتے ہیں کہ انہیں سنیں۔ ڈسکشن کوسچن، وائی پیپل ہیٹ نیگیٹو فیڈ بیک؟ کیوں ہیٹ کرتے ہیں نیگیٹو فیڈ بیک کو؟ اگین نیگیٹو فیڈ بیک از بیسیکلی ایک ہر بندے کی جو ہے سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے۔ موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں اپنے جو ہے نہیں پسند کرتے کہ ان کی کوئی سیلف ریسپیکٹ یا ایگو کو ہرٹ کرے، تو کرٹیسزم جو ہے کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ نیگیٹو فیڈ بیک جو ہے اس کو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں جو ہے ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے، مگر یہ کہ وہ خود بلکہ خود لوگ اپنے فرینڈ سے بھی پوچھ سکتے ہیں یار بتائیں میرے میں کوئی اگر خامی ہے، ایسی کوئی بیہیویئر ہے جو آپ کو اچھا نہیں لگتا یا جو میں امپروو کر سکتا ہوں۔ تو نارملی لوگ جو ہوتے ہیں ریجڈ ہوتے ہیں، وہ نہیں پسند کرتے کہ ان پہ کوئی کرٹیسائز کریں، وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اور جو اس میں ایک قصور جو ہوتا ہے وہ ریسیور جو سینڈر ہے اس کا بھی ہوتا ہے کہ جو بات کرنے والا ہوتا ہے، کنوے کرنے والا تھا، اس کو بات کرنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہوتا ہے کہ پرسنالٹی پہ ہیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ میں یار یہ خامی ہے، آپ اس طرح کام نہیں کر سکتے، آپ سیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ بات کرنے کا انداز ہے، آپ بیہیویئر کو کریں یا اس کے لیے لیڈ بائی ایگزامپل، اسے ایگزامپل دے کے اسے کر کے بتائیں کہ یہ کام ایسے ہوتا ہے، یہ آپ میں شارٹ کمنگز ہیں، ویکنیسز، آپ یا سولوشن اسے بتائیں کہ آپ ایسے امپروو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بری بات نہیں، آپ اس کو امپروو آن کر سکتے ہیں۔ تو فیڈ بیک اچھے طریقے سے دی جائے اور بندہ بھی اوپن مائنڈیڈ ہو، سننے والا، اور وہ چاہتا ہو کہ اس کی امپروومنٹ ہو، تو وہ فیڈ بیک کو پسند بھی کرتا ہے۔ اور اچھے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ فیڈ بیک لیتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں اپنے کام کے بارے میں، اپنے سب آرڈینیٹ سے جو ہے معلومات لیتے ہیں، انفارمیشن لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کام کیسا چل رہا ہے، یا کوئی پرابلمس تو نہیں ہے آپ کو، یا یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے،
تو یہ لیڈر بھی, اچھا لیڈر بھی وہ ہے جو کرٹیسزم جو اس پہ ہوتی ہے اس سے یہ نہیں کہ ایک دم ہائپر ہو جائے, بلکہ اس کو پراپرلی اس کو ہینڈل کرے, اور اگر واقعی کوئی خامی ہے تو یہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے دوبارہ سے اپنے رویے کو بہتر کرے, بیہیویئر کو بہتر کرے, پرفارمنس کو بہتر کرے, تاکہ اس کی جو لیڈرشپ پوزیشن ہے وہ برقرار رہے, لوگ اس سے انسپائرڈ ہو. اگر کرٹیسزم کو اوائڈ کرتا جائے گا مینز وہ فالوور سے اپنے لیڈر دور ہوتا جائے گا. کچھ لیڈرز جو ہے ہمارے, وہ جو حکمران ہے وہ عوام سے اسی وجہ سے دور ہوتے گئے کہ وہ جو تنقید تھی, برے کام تھے, اس کی طرف دھیان ہی نہیں, اپنے آپ کو بس پرفیکٹ سمجھنا اور ایک ڈسٹینس رکھ لیا. تو اچھا جو ہوتا ہے لیڈر جو کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ کانسٹنٹلی جو ہے فیڈ بیک لیتا ہے, عوام کی فیڈ بیک لیتا ہے, لوگوں سے پوچھتا ہے, کسی بھی سورس سے پوچھا جا سکتا ہے لوگ اس کے بارے میں کیا خیال کر رہے ہیں, کون سی چیز کو پسند کرتے ہیں اس کے بارے میں, کون سی چیز کو ناپسند کرتے ہیں, کون سی چیز انہیں بری لگتی ہے, یا کس چیز سے وہ انسپائرڈ ہوتے ہیں. تو اس کو دیکھ کے وہ اپنی سیلف ایویلویشن کرتا ہے, وہ اپنی اسٹرینتھ کو فوکس کرتا ہے, ویکنیسز کو اوور کم کرتا ہے. ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ کرٹیسزم. کرٹیسزم کو کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. نیگیٹو جو ہے فیڈ بیک یا کرٹیسزم بھی ہے, بات کرنے کا ایک طریقہ آپ یہ ہے کہ اس کو پرسنلائز نہ کریں, اس کی پرسنالٹی پہ ہٹ نہ کریں, بیہیویئر پہ جو ہے اس کی بات کریں, ڈی پرسنلائز کریں اس کو جو بات کرنی ہے آپ نے. یا یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی خامی ہے یا کوئی اس طرح کی اس کی جو پرفارمنس اچھی نہیں ہے, کام نہیں اچھے طریقے سے کر رہا, مشین یا ٹول اچھے طریقے سے نہیں آپریٹ کر رہا, تو مینیجر یہ کر سکتا ہے خود کر کے اسے ایگزامپل دے کے بتا سکتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ کام اس طرح کیا ہے اور اس طرح ہوتا ہے, آپ مطلب اس طرح کریں تو بہتر ہو جائے گا. تو اچھے پازیٹیو وے میں کرٹیسزم کریں تو وہ دوسرے کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے, وہ اسے لرن کرتا ہے اور فیل بھی نہیں کرتا, نہ اس کی ایگو نہ سیلف ریسپیکٹ ہرٹ ہوتی ہے. ڈسکشن کوسچن 4, ہاؤ کین یو امپروو یور ورک اور بیہیویئر. یو کین امپروو یور ورک اور بیہیویئر بائی ٹیکنگ فیڈ بیک. فیڈ بیک, یہ پرفارمنس اپریزل ایویلویشن کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی پرفارمنس اپریزل ایویلویشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو انڈیویجول یا سب آرڈینیٹ یا امپلائی کی جو ہے پرفارمنس, اس پہ فیڈ بیک دیا جائے, اسے بتایا جائے کہ آپ نے کون سا کام اچھا کیا ہے, کہاں پہ آپ کام صحیح نہیں کرے, کیسے امپروو کر سکتے ہیں اپنے کام کو. تو فیڈ بیک از ویری امپورٹنٹ اینڈ افیکٹو ٹول ٹو امپروو یور ورک اور بیہیویئر. تو آپ اس میں اپنے فرینڈ سے بھی پوچھ سکتے ہیں, اپنے مینیجر سے انفارمل بھی پوچھ سکتے ہیں, آپ بتائیں جی میں اب میری پرفارمنس کیسی ہے یا میں کیسے اپنے آپ کو امپروو کر سکتا ہوں, تاکہ اس کی جو سجیشن ہیں وہ اس کو فالو کرے اور اپنے جو ہے امپروو کرے اپنی پرفارمنس کو. تو یہ فیڈ بیک از ویری امپورٹنٹ ٹو امپروو یور ورک اور بیہیویئر. So dear student, in this lecture we discuss about the communication process. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ لیڈرشپ کی جو ہے امپورٹنٹ کوالٹی میں سے ہے کہ وہ اچھا کمیونیکیٹر ہوتا ہے, اور اچھے کمیونیکیشن کے لیے ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے پروسیس کو فالو کرنا چاہیے, میسج کو پلان کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ پرپز اور گول کیا ہے, یا یہ انفلوئنشل میسج ہے, انسپائر کرنے والا ہے, یا ایموشن ایکسپریس کرنے, یا صرف جسٹ انفارمیشن کسی سے شیئر کرنی ہے, یا کسی کی فیڈ بیک لینی ہے. تو فرسٹ آف آل آئیڈینٹیفائی پرپز کیا ہے, اس کی نیچر کیا ہے, امپورٹنس کیا ہے, ارجنسی کیا ہے, کتنی ہے, ارجنٹ میٹر ہے یا کیا, اس کے اکارڈنگلی دیکھے کہ میڈیم کون سا چوز کرنا ہے. اگر ارجنٹ میسج ہے یو کین کمیونیکیٹ تھرو ای میلز, امپورٹنٹ ہے یو کین سینڈ میسج آن لیٹر ہیڈ, فارمل اس میں بھیج سکتے ہیں. اگر کسی کو ویسے فیڈ بیک یا کسی کا پرفارمنس ایشو ہے یا کوئی پرابلم ہے, کیونکہ مسئلہ آ گیا, آپ انفارمل جا کے اسے فوراً بات کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. امپورٹنٹ ڈیسیجن کوئی کمیونیکیٹ کرنا ہے تو میٹنگ کنوین کی جا سکتی ہے کہ سب کو بٹھا کے پراپر ان کو کنوے کیا جا سکتا ہے, یہ ہماری اسٹریٹجی ہے اور اس پہ یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے. سیٹنگ کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے آفس میں بلا کے کرنا ہے, کس وقت کرنا ہے, یا گروپ میں بتانا ہے, یا انڈیویجولی ہر ایک کو جا کے بات کرنی ہے. تو اٹ ڈیپینڈس آن نیچر آف میسج ہے, امپورٹنس کیا ہے, ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور سیٹنگ بھی ہے اسی طرح کتنی امپورٹنٹ ہے. دین وی ڈسکس دی پیرافریزنگ. پیرافریزنگ کیا ہے؟ پیرافریزنگ از بیسیکلی ٹو میک شیور کہ اگر جو میسج آپ نے بھیجا ہے
وہ واقعی اسی انداز میں ریسیور نے سمجھا ہے یا نہیں سمجھا. موسٹلی جو رسپانسبلٹی سمجھی جاتی ہے وہ سینڈر کی سمجھی جاتی ہے کہ اس نے جو میسج بھیجا ہے وہ ریسیور نے سمجھا یا نہیں سمجھا. اگر نہیں سمجھا تو اس میں جو ہے پرابلم جو ہے سینڈر کا نہیں, اس میں ریسیور کا بھی ہے کہ ریسیور سے جب بات کی جا رہی ہے وہ ڈی ٹریک نہ کرے, اپنے آپ کو کلیئرلی لسن کرے, انٹرپٹ نہ کرے درمیان میں. ہاں اگر کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی تو اس کو پوچھ سکتا ہے, مگر کنکلوژن نہ کرے. ارلی کنکلوژن لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, جمپ ٹو دی کنکلوژن, آدھی بات سن کے اچھا ٹھیک ہے جی یہ بات تھی, اور جو ہے نوٹس لیے جا سکتے ہیں تاکہ بعد میں اس میسج کو اینالائز کیا جا سکتا ہے کہ جو آپ کا لیڈر بات کرے, فار ایگزامپل اپنے مینیجر امپلائز کو بلاتا ہے تو وہ اس کو لکھ سکتا ہے ادھر, اپنے جو نوٹ ڈاؤن کر لے ڈائری میں, بعد میں دیکھ لے کیا کی پوائنٹس تھے. اسی طرح میٹنگ منٹس ہوتے ہیں, ان کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ کنوے کریں سب کو. تو یہ جو بھی ڈیسیجن ہوا ہے یا میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا ہے, تو یہ سینڈر اور ریسیور کی دونوں کی رسپانسبلٹی ہے ٹو میک شیور کہ میسج جس طرح بھیجا گیا تھا اسی طرح سمجھا گیا ہے. تو اس کے لیے وہ پوچھ سکتا ہے کہ سینڈر کہ آپ کو کوئی کوشچن تو نہیں ہے, آپ کو سمجھ آ گئی. موسٹلی لوگ اوائڈ کرتے ہیں, نہیں پوچھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ سمجھے کہ اسے بات سمجھ نہیں آئی, یا وہ پن پوائنٹ نہیں کرنا چاہتے کہ آپ اچھے کمیونیکیٹر نہیں ہیں سینڈر کو کہ یار آپ نے بات صحیح نہیں سمجھائی, یا کلچرل بائسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اوائڈ کرتے ہیں. تو اس میں ایک یہ پیرافریزنگ والا بھی ہے کہ آپ بول سکتے ہیں کہ ریسیور کو کہ یار جو میں نے بات کی آپ اپنے لفظوں میں بتائیں میں نے کیا کہا. جب وہ اپنے لفظوں میں ایک بات کرتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ کہنا چاہ رہے تھے واقعی اس نے سمجھا ہے یا نہیں. تو پیرافریزنگ از اے موسٹ افیکٹو ٹول ٹو میک شیور کہ میسج واز جو ہے کنویڈ کریکٹلی اینڈ انٹینڈیڈ میننگ میں کنوے کیا گیا اور اگلے نے بھی سمجھا ہے. فیڈ بیک کی بات کی تو فیڈ بیک از ویری امپورٹنٹ کہ ایک فیڈ بیک دینے کا بھی طریقہ ہے. فیڈ بیک جو ہے ورک اور پرفارمنس کو اور جو ہے بیہیویئر کو امپروو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. تو فیڈ بیک دینے کا بھی طریقہ ہے, اور فیڈ بیک پہ جو ہے کرٹیسزم سے اوائڈ کرنی چاہیے, نیگیٹو کرٹیسزم سے. مگر کرٹیسزم ہوتی ہے جو فیڈ بیک ہوتی ہے اسے اوپن ہارٹ اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے, کھلے دل کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ کیا میرے میں کمی ہے, کہاں پہ میں اچھا کام نہیں کر رہا, کیا بیہیویئر ہے میرے جو ٹھیک نہیں ہے, جو ہے گروپ میں جو ہے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں, تو وہ امپروو کر سکتا ہے. تو اسی طرح لیڈر کا کام ہے کہ پراپر فیڈ بیک کنوے کرے اس کے کام کے حوالے سے, سب آرڈینیٹ کے, اس کے جو ہے پرفارمنس کے حوالے سے, اس کے بیہیویئر کے حوالے سے. لیے جو مینیجر کا کام ہے کہ پراپر ایک اچھے طریقے سے اپنے جو ہے سب آرڈینیٹ کو فیڈ بیک دیتا رہے تاکہ جو ہے امپلائی اپنی پرفارمنس اور بیہیویئر کو امپروو کر سکے. So dear students, that's all for today lecture. We will discuss this issue further in next lecture. Further ہم بات کریں گے کوچنگ اینڈ کنفلکٹ اسکلس کی. اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.